السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ تحریک انصاف نے ثوابی میں جلسہ بلایا، لیکن اس ساری مشق سے حاصل کیا؟ علی امین گنڈا پور کو وزیر دفاع خواجہ آصف نے کمپرومائزڈ کہا ہے۔ کیا تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ زرتاج گل موجود ہوں گی۔ لاہور میں چالان کاٹنے پر ایک رکشہ ڈرائیور نے خود کو آگ کیوں لگائی؟ پروگرام میں اس پر بھی بات ہوگی۔ اسرائیل غزہ اور لبنان میں مظالم ڈھا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلیوں کو دنیا بھر میں نفرت کا سامنا ہے۔ یہ موضوع بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ کی، جہاں 22 سال بعد پاکستانی ٹیم نے تاریخ رقم کی۔ 19 جون 2002 سے 10 نومبر 2024، 2 دہائیوں 22 برس کے بعد پاکستان نے کرکٹ تاریخ میں دوسری بار آسٹریلیا اور آسٹریلوی سرزمین پر شکست ہی نہیں دی بلکہ پچھاڑ دیا۔ شاہینوں نے کینگروز کو دبوچتے ہوئے فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ ہر شعبے میں چاروں شانے چت کر دیا۔ شاہینوں نے یہ ملتان نہیں بلکہ بیبی کے نشتر کو اپنے دھواں دھار انداز سے غلط ثابت کرتے ہوئے آسٹریلیا کو بتا دیا کہ یہ IPL نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ دور رضوان ہے۔ آخری میچ میں کپتان سے لے کر کھلاڑیوں، بیٹنگ کے انداز سے لے کر بالنگ کے طریقہ کار کو بدلنے کے باوجود آسٹریلیا کو شکست ہوئی، کیونکہ رضوان جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ یہ دور محمد رضوان کا دور ہے، جس نے ایک ایسے وقت میں کپتانی سنبھالی جب شکست در شکست کے داغ PCB سے کھلاڑیوں تلک سبھی کے ماتھوں پر تھے، جب ڈریسنگ روم کی سیاست سے لے کر کھلاڑیوں کی لابنگ کی خبروں سے پاکستانی کرکٹ آلودہ ہو چکی تھی، جب کپتان کی باتیں نہ سننے اور سینئرز کے نخروں پر باتیں ہو رہی تھی، جب بابر اعظم، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی ٹیم سے باہر ہونے پر چہمگوئیاں عروج پر تھی، جب بابر اعظم سے کپتانی لینے کے بعد کھلاڑیوں پر سوالات اٹھ رہے تھے، محمد رضوان نے کپتانی سنبھالی تو پہلے ہی امتحان پر سرخرو ٹھہرے، جنہوں نے 50 اوورز مکمل کرنے کے بجائے 10 وکٹیں لینے کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے آسٹریلوی کنڈیشنرز پر سپنرز کی بجائے فاسٹ بالرز کا استعمال کیا۔ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 3 میچز کی سیریز میں اوپری 7 آسٹریلوی بلے بازوں کی بیٹنگ اوسط محض 16 رنز رہی اور تینوں میچز کے اطراف کوئی ایک بھی بلے باز 50 بنانے میں ناکام رہا۔ رضوان کا کمال یہ رہا کہ انہوں نے یہ سب آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ پر کر دکھایا۔ یہ دور رضوان ہی ہے کہ پہلی بار تینوں میچز میں کوئی بھی آسٹریلوی بلے باز 50 نہیں کر پایا۔ یہ محمد رضوان ہی ہیں جنہوں نے ایک میچ میں 6 کیچز پکڑ کر ایڈم گلکرسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آج 22 برس بعد آسٹریلوی سرزمین پر رضوان 11 نے تاریخ رقم کی۔ آج سے 22 برس قبل قومی ٹیم میں وسیم اکرم، وقار، شعیب جیسے لیجنڈ سے آج نسیم شاہ، شاہین آفریدی، حارث رؤوف اور محمد حسین جیسے کھلاڑی ہیں۔ 22 برس قبل عمران نذیر اور سعید انور کو کتوتی بولتا تھا، مگر 19 جون 2002 کو محض 26 دن کی عمر والے سائم ایوب نے ان لیجنڈز کی یاد تازہ کر دی۔ یہ محمد رضوان ہی ہیں جن کی کپتانی کی بدولت شاہین کو چوٹ لگنے پر ڈاکٹر سے قبل بابر اعظم ان کو فرسٹ ایڈ دینے پہنچتے ہیں۔ آج آسٹریلیا میں قومی ٹیم کا ایک مختلف انداز دیکھا گیا۔ آج شاہین اپنے کانٹریکٹ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے۔ آج فیلڈرز جمائیاں نہیں لے رہے تھے بلکہ ہر گیند پر عقابی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جہاں شاہین آسٹریلیا کو ناک آؤٹ کر رہے تھے، وہیں بھارت کرکٹ میں سیاست کر رہا ہے، لیکن اب ICC نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران صحافی فیضان لاکھانی نے خبر دی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار پر پاکستان نے کھیلوں کے ہر فورم پر بھارت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خبر کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھارت کی اولمپکس بڈ کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ بھارت 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کا خواہش مند ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کھیلوں میں بھارتی رویے پر IOC کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ جی نیوز کی خبر کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے بھارت کے چیمپئنز ٹرافی میں آنے سے انکار پر سخت فیصلے لینے کا امکان ہے اور حکومت غور کر رہی ہے کہ اگر بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے نہیں آئے گا تو پاکستان آئندہ کبھی بھارت کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا۔ خبر کے مطابق حکومت غور کر رہی ہے کہ جب تک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے تب تک بھارت کے ساتھ کسی بھی ٹورنامنٹ میں کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ پاکستان کی ٹیم ہمیشہ بھارت بھیج جاتی ہے، اچھا تاثر دیا گیا، لیکن بھارت ہمیشہ سیاست کو شامل کرتا آیا ہے۔
خبر میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی پر پیچھے نہیں ہٹے گا. بھارت نہیں آئے گا تو کسی بھی حد تک جائیں گے. سٹیڈیم بن رہے ہیں, سیکیورٹی اچھی ہے, بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ نہ آئے. خبر کے مطابق حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نہیں آئے گا تو ریونیو نقصان ہمیں ہوگا, لیکن جب ہم بھارت سے میچ نہیں کھیلیں گے تب نقصان ان کا بھی ہوگا. پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے کسی ماڈل کو قبول نہیں کرے گا. اسی معاملے پر بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل صاحب نے. کامران صاحب بہت شکریہ. بڑی گروپنگ تھی سر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر, یہ ہم نے دیکھا. پھر رضوان کو کپتان بنایا گیا. رضوان کے حصے میں شروع میں کامیابیاں نہیں آئی تھی, لیکن اب الحمدللہ 22 برس بعد پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے, آپ سب کو, پوری پاکستان ٹیم کو, پاکستان کو مبارکباد. بہت بڑی خوشی ہے اور بہت بڑی اچھی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کرکٹ کی, جو آسٹریلیا جیسی ٹیم سے سیریز جیتنا 22 سال کے بعد. ٹھیک ہے, ہم نے کافی بات کی ہے, 5-6 سال بڑی پاکستان کی کرکٹ سفر میں گزر رہی تھی اور جیت نہیں پا رہے تھے. سیاست نو ڈاؤٹ بہت زیادہ آگے ہوئی تھی ٹیم میں, فیوریٹزم بہت زیادہ آ گیا ہوا تھا, لائکنگ ڈس لائکنگ, پرفارمنس کوئی اکاؤنٹ نہیں کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ اچھی نہیں کھیلی جا رہی تھی. آپ دیکھیں کہ رضوان کو کپتان بنایا, اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب جب سے آئے تھے کچھ اچھے فیصلے نہیں ہو رہے تھے, کرکٹ اچھی نہیں کھیلی جا رہی تھی. سڈنلی انہوں نے آؤٹ آف دا باکس اپنی سلیکشن کمیٹی چینج کی ہے, پاورفل کی ہے. انہوں نے ڈیسیژن لیے, انگلینڈ کے خلاف جیسے ٹیسٹ سیریز ہم لوگ جیتے ہیں, میچز جیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ صرف چینج کرنے کی ضرورت تھی. تو فل کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی, جنہوں نے ایسے ڈیسیژن لیے ہیں اور اس کے بعد پلیئرز کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پیار سے نہیں سنا جا رہا تھا, ان چیزوں کو سمجھا جا رہا تھا. سختی کی ہے تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں. تو یہ پہلے کر لیتے تو شاید ہم لوگ اور اچھا کر لیتے. 4-5 سال ہم نے پاکستان میں کرکٹ کوئی جیتی نہیں ہے, کوئی سیریز نہیں جیتے. ابھی آپ دیکھیں کہ 1 مہینے میں ہم لوگوں کو 2 بڑی ٹیموں سے ہم لوگ سیریز جیت گئے ہیں. تو کامران صاحب, سختی کیوں ضروری ہے اور ان کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں پوری ٹیم کا مورال ڈاؤن تھا, اب بہت بہتر ہو گیا. دیکھیں سزا کس نے دینی ہے؟ ہماری مینجمنٹ نے دینی ہے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یونٹی کے ساتھ نہیں کھیلے, ہمارے میں کیا نام ہے اتفاق نہیں تھا, تو یہ کس نے نوٹس لینا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لینا, چیئرمین صاحب نے لینا. اگر وہی آ کے کہیں, وہی سپورٹ کریں تو پھر کبھی بہتر نہیں ہو سکیں گے. تو میرے خیال سے یہ چیزیں اب صاف نظر آ گئی ہیں کہ صرف ہم نے جیتنا, سوشل میڈیا کے فینس کو خوش نہیں کرنا, ہم نے اوور آل گلوبلی اپنے فینس کو خوش کرنا جیت کے ساتھ, اچھی کرکٹ کھیل کے. تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے جو سوال کیا, ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس پہ سوچے گا. آنے والے ٹائم پہ ایسا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. پیورٹی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو جتوانا. اچھا, اس میں اسٹریٹجی کس حد تک میٹر کرتی ہے کامران صاحب؟ ہم نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ کے خلاف جو فتح حاصل ہوئی وہاں پہ اسٹریٹجی اور تھی, وہاں سپنرز کو کھلایا گیا, آسٹریلیا میں فاسٹ بالرز کو کھلوایا گیا. تو ٹھیک ہے, محنت اپنی جگہ ہے, لیکن اسٹریٹجی کا چینج کرنا یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پہلے انگلینڈ کے خلاف جیتے ہیں سیریز. آپ دیکھیں اس سے پہلے پاکستان میں ہم لوگ کوئی 3.25 سال کوئی سیریز نہیں جیتے, بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے نہیں جیتے, کیونکہ ہم لوگ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیل ہی نہیں رہے تھے. ہم اپنی کنڈیشن کو اچھے طریقے سے یوز کر نہیں رہے تھے, کیونکہ ہم اپنی کنڈیشن کے اپوزٹ کھیل رہے تھے, غلط کرنے جا رہے تھے, اپنی کنڈیشن کو غلط ثابت کرنے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے جیت نہیں پا رہے تھے. میں بولوں گا کہ ایز اے ٹیم نہیں کھیل رہے تھے, پرسنل مائل سٹون تھے اس کے لیے کھیل رہے تھے. اب جو ٹیم ہے اور آج سے 4-5 سال سے جب یہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, اس وقت زمین آسمان کا فرق ہے جیسے کھیلے ہیں. آپ سپنرز کو نہیں کھلا رہے, اپنے ملک میں 4 فاسٹ بولرز کھلا رہے ہیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس سپنرز نہیں ہے. اب کون جواب دے گا ان چیزوں کا, اس سٹیٹمنٹ کا؟ آپ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو لیڈ کرنا ہے, لے کے جانا ہے. آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سپنرز نہیں ہے, ہمارے پاس بیک اپ پلیئرز نہیں ہے. سب کچھ ہے اس پاکستان کے پاس, ہر چیز موجود ہے, ٹیلنٹ ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس کو پرکھنا کیسے ہے, یوز کیسے کرنا ہے, اپرچونٹی کیسے بنانی ہے ان کے لیے, ان کو چانسز کب دینے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ کس لیے ہے؟ ان کے پرفارمروں کو آپ کھلائیں گے, بیک اپ پلیئرز نہیں بنائیں گے
تو آپ ٹیم کبھی نہیں بنا سکیں گے, کبھی جیت نہیں سکیں گے. یہ چیزیں ہیں. آج آپ فاسٹ بولنگ آپ دیکھیں, ہم ٹیسٹ سیریز جیتی, اسپنرز نے جتوائی ہے. ہمیں یہ ون ڈے سیریز جتوائی ہے, 26 وکٹیں فاسٹ بولروں نے لی ہیں. آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہم نے اپنے قریب نہیں لگنے دیا. اس ٹیم کو کہ جو ورلڈ چیمپئن بنے ہیں, وہ ٹیم جیتی ہے وہاں جا کے, جو کبھی 22 سال کے بعد جیت رہی ہے. کیوں جیتے ہیں؟ یہ سارے ڈیسیژن اچھے لیے گئے ہیں, کوئی مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا, کوئی اپروچ بہتر بتائی گئی ہے. اچھا کامران صاحب, کھلاڑیوں کے مزاج کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, کنڈیشنز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فورن کوچز جب آتے تھے تو وہ یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر رہتے تھے؟ عاقب جاوید نے کہا نا کہ آپ سپنر پچز بنائیں تو دیکھیے گا انگلینڈ ہارے گا, اور پھر ایسا ہوا. دیکھیں اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کھیل رہے ہیں تو باہر سے بندہ کہہ رہا ہے ٹرننگ ٹریک بنائے. کیا پاس میں سب کو پتہ نہیں ہے؟ اس مینجمنٹ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ ٹرننگ ٹریک کے لیے پھر آپ کو ٹف کرکٹ ملتی ہے, آپ کے بیٹرز کو امتحان میں ڈالتی ہے, رنز کیسے کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں اس وقت مائنڈ سیٹ میں نہیں تھے. اس وقت یہی تھے کہ ہائی وے ٹائپ پچز بنائی جائے جس پہ ہم لوگ رنز کر سکیں, اپنا نام بنا سکیں, جگہ اپنی سیمٹ کر سکیں, جس کی وجہ سے نقصان پاکستان کی کرکٹ کو ہو رہا تھا. اس سے آپ کے اسپنر بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, فاسٹ بولر بھی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے پرفارمنس بہت ہی ایوریج ہماری ہو رہی تھی پاکستان ٹیم کی. جہاں تک فورنر کوچز کی بات ہے, اپنے کوچز کی بات ہے, سر کوچز کوئی بھی ہو, ابھی بھی تو ہمارا فورنر تھا, جیسن گلیسپی تھا نا کوچ, وہاں پہ اس نے ٹیم کو جو پلانز دیے ہیں, جو پلیئروں نے امپلیمنٹ کیے ہے, پرفارمنس کر کے دکھائی ہے, ساری چیزیں دیکھیں ایسے ہوتی ہیں. ایک اچھی میچورٹی اور پروفیشنل مینجمنٹ ہو, پلیئرز کو سمجھا جائے کہ پلیئرز یہاں پہ کھیلنے آئے ہوئے ہیں, نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ کہ صرف اپنے لیے کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے کھیلنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اچھا آخر میں یہ بتائیے گا, عمر اکمل کو کیوں نہیں چانس دیا جا رہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ان کے کریئر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں عمر کی نہیں, وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کرے گا, کھیل جائے گا, سلیکٹر بہتر سمجھتے ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے تو ضرور کھیلے گا. دیکھیں کیریئر آج سے 5-6 سال پہلے صرف عمر کا نہیں ہے, کئی لڑکوں کے خراب کی ہیں. یہاں پہ یاسر شاہ کو ٹیسٹ میچ میں کس بیس پہ نکالا گیا, آپ نے فہد عالم کو کس بیس پہ نکالا, کئی نام ہیں. احمد شہزاد کتنے لڑکے ہیں, احمد شہزاد کو کیوں نکالا گیا. آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ اپنے فیورٹس لانے کے چکروں میں کئی لڑکوں کا نقصان کیا, پاکستان کا نقصان کیا. اس سے زیادہ آپ نے اپنے سسٹم کا نقصان کیا, آپ نے اپنی ڈومیسٹک کو ڈینٹ پہنچایا, آپ نے لڑکوں کے کیریئر ختم. سر کھل کر نام دینا, سر کس کی وجہ سے ہوا؟ کیا بابر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, یا پاکستان کے ٹیلنٹڈ کھلاڑیوں کو جو نقصان پہنچایا گیا بائی ڈیزائن پہنچایا گیا؟ دیکھیں بابر کی نہیں بات, بابر تو بیسٹ جو کر سکتا تھا, لیکن یہ سارے ڈیسیژن ہوتے ہیں ہائی مینجمنٹ کے, آپ کے چیف سلیکٹر کے, چیئرمین کے, بورڈ کے جو آفیسر ہیں, آپ کے ہیڈ کوچ ہیں, جتنے آئے ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کیا پاکستان کی کرکٹ کو. دیکھیے کپتان کا ڈیفینیٹلی بڑا عمل ہوتا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی پچھلے جو 3-4 کپتان آئے ہیں وہ سروائیول کے لیے آئے ہیں, وہ صرف اپنی جگہ سیمٹ کرنے کے چکروں میں پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں, پاکستان کے لڑکوں کا کیریئر ختم کرتے رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آتی, ابھی بھی تو ہے نا, ابھی بھی تو جیتے ہیں نا. آپ یہ دیکھیں کھل کے, صرف بابر کا قصور نہیں آپ کہہ سکتے, اوور آل آپ سسٹم کا قصور کہہ سکتے ہیں. وہ دیکھیں کسی بھی ٹیم کی, کسی بھی کنٹری کی اگر کرکٹ اوپر جائے گی, ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, اس میں آپ کے 4 بندوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہیڈ جو ہوتا ہے بورڈ کا, وہ دوسرا آپ کا چیف سلیکٹر ہوتا ہے, تیسرا ہوتا ہے آپ کا کوچ, چوتھا ہوتا ہے آپ کا کپتان. یہ 4 بندوں کے ہاتھ میں کرکٹ ہوتی ہے. میرے خیال سے اوور آل دیکھا جائے ان سب کا قصور ہے. اگر لڑکوں کے کیریئر خراب ہوئے ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, کرکٹ نیچے گئی ہے, جیت نہیں پا رہے, سیلفش مائنڈ سیٹ آیا, تو بلیم ان سب کو دینا چاہیے, صرف ایک پہ نہیں نشانہ رکھنا چاہیے. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا کامران اکمل صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو تحریک انصاف اب سر پہ کفن باندھ چکی ہے, لیکن اب کی بار کیا نیا کرنا جا رہی ہے, بات کریں گے زرتاج گل صاحبہ سے اس وقفے کے بعد. انشاءاللہ جب فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے, پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں. 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں, ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں.
अभी तो इंशाल्लाह से पहले अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ हमारा इंशाल्लाह एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का, और उसमें बेसिकली हमने करना ये कि हमने करारदाद पेश करनी है। उसके बाद आपको बताया जाए कि ये तैयारी आप कर लें, फिर जब आपको इमरान खान कॉल देगा आखिरी कॉल, उसके बाद जब तक हमें ये हक नहीं मिलता, इमरान खान को बेगुनाह रखा हुआ है, ध्यान जब तक ये नहीं होगा तब तक हम में से कोई वापस नहीं आएगा। इमरान खान सुन लो, ये तुम्हारी कौम, ये तुम्हारी आवाम तुम्हारी फाइनल कॉल की तारीख की इंतजार करेगी। तैयारी शुरू कर दो, बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, तो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। तहरीक इंसाफ क़यादत ने कारकुनों को बाहर निकाला, जलसों में लाया, पुलिस से भिड़ाया, फिर कहा गया कि एक और ऐलान का इंतजार करें, वो ऐलान सवाबी के जलसे में किया जाएगा। इस ऐलान के बाद कारकुनों को बाहर निकलना होगा, सरों पर कफन बांधना होगा, कारकुन सरों पर कफन बांधकर बाहर निकलेंगे तो बानी भी बाहर आ जाएंगे। ये सब कहकर कारकुनों को सवाबी के जलसे में बुलाया गया। वहां बुलाकर इन्हें कहा गया कि हतमी कॉल इसी महीने की किसी और तारीख को दी जाएगी। वो कॉल ये होगी कि घर से निकले तो बता कर निकलें कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लेना। इस तरह के बयानात, जलसों और सरगर्मियों से तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को थका रही है, जबकि हुकूमत पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के बारे में कह रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं, लेकिन इनकी जमात कंफ्यूज्ड जरूर है। किसी को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से उम्मीद है कि वो बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर निकाल लेंगे, और कोई गुस्से से पूछता है हम कोई गुलाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए। ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने। जरताज गुल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरे पास बहुत से सवालात हैं, ख़ास तौर पे सवाबी जलसे को लेकर के बहुत से सवालात हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद से लेके अब तक का आपका ये पहला इंटरव्यू है जो कि मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा क्या बीती आप पे? पहले भी मुश्किलात सही हैं, पीटीआई ने अभी भी सह रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर वायरल हुई थी आपकी जिसमें आपको दिखाया गया था कि बगैर चादर बगैर जूती आपको थाने बिठाया हुआ था। ऐसी कौन सी जल्दी थी, या आप भाग रही थी, आप अरेस्ट रेजिस्ट कर रही थी कि आपको चप्पल तक नहीं पहनने दी गई? थैंक यू अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 51 FIR है मेरे ऊपर, और उस दिन का मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मैंने तो सारी FIR में अपनी ज़मानत करा ली थी। उस दिन उन्होंने मेरे ऊपर बाद में 16 MPO डाला कि मैं यानी शहर के अंदर जो है वो कोई माहौल को ख़राब कर रही हूँ, मैं कोई कानून को हाथ में ले रही हूँ। और आप सोचें मैं कमरे में बैठ के कानून को हाथ में ले रही थी, तो इन्होंने कोई 16 MPO मेरे ऊपर DC के ऑर्डर के ज़रिए लगाया, जिसका मैं वारंट बार बार उनसे मांग रही थी। बस तकलीफ होती है, आजमाइश का वक्त होता है। हम चंद ही चेहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही पुराने वाले रह गए हैं। अल्लाह इस्तकामत दे, इज़्ज़त दे। सब लोगों ने दुआएं की, सब लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एक भरम होता है, एक आपको होता है कि हम इधर पार्लियामेंट में भी बात करते हैं, तमाम कमेटीज़ में भी बात करते हैं कि ख़वातीन को एटलीस्ट आप हमें कॉल कर दें, हम खुद थाने हाजिर हो जाएंगे, हम खुद DC ऑफिस हाजिर हो जाएंगे, हम खुद आपके हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे, आप हमें एक फ़ोन करें। मगर इस तरह हमें जिसको कहते हैं ना टेरराइज ना करें, या डिटेरेंस अगर आपने फैलानी है तो आप डिटेरेंस कच्चे के डाकू के ऊपर फैलाएं, उनको हाथ डाल के। आप जो है वो सिंध में जाके या फिर बलूचिस्तान में जब शाहराह में दहशतगर्द आके लोगों को पंजाब का ID कार्ड चेक करके उनको गोलियां सर के ऊपर मारते हैं, या जब रहीमर खान में हमारे पुलिस के भाई सीने पे गोलियां खा के शहीद होते हैं कच्चे के डाकू के हाथों, और उनको पकड़ते हुए डिटेरेंस फैलाएं, उनकी वीडियो बनाएं। लेकिन आप जब वहाँ ख़वातीन को हमें बग़ैर दुपट्टों के, बग़ैर जूते के, चादर और चार दीवारी को पामाल करके 16 MPO के नाम पर या 3 MPO के नाम पर, चूँकि हमारा नारा ये कि इमरान खान जिंदाबाद, या हम इमरान खान के साथ ये कारकुन है, तो आप हमारी उसी वफादारी की में सजा देते हैं। डिटेरेंस फैलाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हैं, उससे टॉर्चर है, इट्स अ टॉर्चर। तकलीफ होती है, एक भरम सा होता है, वो भी टूट जाता है। डिड नॉट फील गुड, लेकिन ये कि अल्लाह ने इस्तकामत भी दी है, अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया है जिसको कहते हैं ना कि हौसला तोड़ते हुए फिर अच्छा नहीं लगता जब आपसे लाखों लोगों की उम्मीद होती है। क्योंकि अगर मैं हिम्मत हार गई, अगर मुझे से और ख़वातीन सियासत में हार गई, तो फिर जाहिर बात है वो जो आप हमें कोई एक
स्टेटस को के लोग निशानी इबरत बनाना चाहते हैं वो जीत जाएंगे, कि सियासत में शायद सिर्फ चंद खानदानों की माओं बहनों बेटियों को इजाज़त है कि वो सियासत करें और लीडर बने और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठें, और हम जैसे यंगस्टर्स जो सियासत में सिर्फ नजरिए के ऊपर आते हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से स्टार्ट किया और पार्लिमानी लीडर तक का सफर तय किया, तो हमारे ऊपर अगर रियासत में सियासत के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कल को और बच्चियां सियासत में नहीं आएंगी। आपकी सियासत से हार नहीं लाख सकती, इख्तिलाफ सही, करके बैठी हुई होती आपकी सियासत से लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन खातून होने की हैसियत से जिस तरह आप अपनी पार्टी के साथ खड़ी हैं, अपने लीडर के साथ खड़ी हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, और आई एम श्योर कि ये आपका इसमें आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, दैट यू आर स्टिल थ्राइविंग। ज़रदार साहबा, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, और यहाँ पे अब मैं एक सवाल, थोड़ा सा ये सख्त सवालात का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका हुआ है। सख्तियाँ आपने पहले भी बर्दाश्त की हैं, आई एम श्योर आप सख्त सवालात भी बर्दाश्त करेंगी। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जो वाकयाती शवाहिद हैं वो कहीं ना कहीं ज़रदार साहबा इसी की तरफ इशारा करते हैं, इनके हवाले से जो है वो कुछ मशकूक चीज़ें पाई जाती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जलसा, धरना, रैलियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका गायब हो जाना। तहरीक इंसाफ के अंदर भी क्या ऐसा ही कोई नजरिया अली अमीन गंडापुर को लेकर के पाया जाता? अच्छा, एक तो बात ये कि अली, मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा आसिफ को मैं उसकी बात को वजन इसलिए नहीं देती हूँ कि एक खातून रेहाना डार साहिबा से वो हारे हुए हैं और ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं। उनके मुंह से किसी भी सियासत के ऊपर बात या नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर बात मेरे ख्याल में अच्छी इसलिए नहीं लगती कि आपके पास एक वेटेज होना चाहिए, आपके पास एक ग्राउंड हो जानी चाहिए, आपके पास एक वोट की ताकत होनी चाहिए। रेहाना डार साहिबा जो एक वालदा की उम्र, इनकी अपनी उम्र की वो एज फेल होंगी, जब इन्होंने कुछ गुंडों के जरिए या पुलिस के जरिए जब उन्होंने उनके गिरबान में हाथ डाला सिर्फ इसलिए कि वो उनकी सियासी मुखालिफ थी। यानी तहरीक इंसाफ को ऐसा नहीं लगता, तहरीक इंसाफ कुल्ली तौर पे एग्री नहीं करती, कोई शक नहीं है उनको अली अमीन गंडापुर के कंडक्ट पे। मैं दूसरी बात मैं अब यही आने वाली हूँ, देखिए जहाँ तक और ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी की तरफ देखें कि इनकी अपनी पार्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज है। इस वक्त लाहौर में सांस नहीं आ रहा है, लाहौर से लेकर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से लेकर पूरा मोटर वे पे इस वक्त एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्मोक की वजह से हो रहे हैं। आप जरा गंडापुर साहब के हवाले से क्लियर कर देना ज़रदार साहब, क्योंकि वक्त का मैं सवालात बहुत ज्यादा है। यही मैं बात कर रही हूँ जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि इस वक्त अनब्रीदेबल है, उसको छोड़ के अपनी परफॉर्मेंस ये जिनीवा जाके सांस ले रहे हैं, पुरफजा मकाम में फिर रहे हैं, तो वहां पे इनको चाहिए कि अपनी पार्टी की तरफ देखें कि वो कितनी कॉम्प्रोमाइज हैं। हमारी पार्टी का हम जवाब देने के लिए बैठे हुए। देखें अली, मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन खान गंडापुर फॉर्म 47 के जरिए और वाकई आवाम की वोट की ताकत से वज़ीर आला बने, सबसे मुश्किल सूबे में इस वक्त वो काम करें और उनको काम भी नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि उनको एक आइसोलेट किया हुआ, क्योंकि वो एक पेज के ऊपर नहीं है, वो एक पेज चूंकि उनका है जो फॉर्म 47 वालों का है। पहला, इस बात की उनको सजा दी जाती है। दूसरा, चूंकि इमरान खान से दुश्मनी है, सियासत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए जो चूंकि हमारी एक उसमें हुकूमत बनी गई है के पीके में, तो उनकी कोशिश की किसी तरीके से फेल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, मेरे लीडर इमरान खान, मेरे कारकुनान, मेरी पार्टी की खवातीन, मेरी पार्टी के MNAs, मेरे पार्टी के MPs और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, यकीन करें अली के जितना जबर जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी पार्टी में लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, जितना हम कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं, हालांकि हर तकलीफ आजमाइश में हमें डाला जाता है, हम अपनी कैपेसिटी और विल पावर से इसलिए बढ़ के काम करते हैं क्योंकि हमारी कन्विक्शन है कि इमरान खान इस मुल्क को क्राइसिस मैं इस हिस्से पे आता हूं ज़रदार साहब, इस हिस्से के लिए पूरा एतमाद है, हमें एतमाद है। चले ये आप खाली एक जुमला भी ये कह देती तो ये भी काफी था कि हमें अली अमीन गंडापुर पे एतमाद है। अब हम आते हैं सवाबी जलसे पे। अच्छा, आपने जलसा किया अपने होम ग्राउंड पे, ये ऐसे ही है ज़रदार साहबा जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? KPK में जलसा करके आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वफाक की टांगे कांप जाएंगी, वफाक जो है वो लरज उठेगा? आपके रहनुमाओं ने तकारीर भी की हैं, अपने ही घर में आप जलसा करके किस पे दबाव डालना चाह रही हैं ज़रदार साहब? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जलसा है वो चाहे KPK में हो, पेशावर में हो, सवाबी में हो, लाहौर के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, बलोचिस्तान के अंदर हो, ये और बात है कि कल सवाबी जलसे में हमारे आने वाले कॉन्वाय बलोचिस्तान और सिंध वाले कॉन्वाय के ऊपर
फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो धावा बोला गया, उनको सीधी गोलियां हमारे लोगों को मारी गई। और कल वापसी पे सवाबी जलसा पे के ऊपर यहाँ अटक के पुल के पास पूरा का पूरा एक रेंजर्स को तैनात किया गया कि ताकि वापसी पे लोगों को पकड़ दकड़ की जा सके। और इससे पहले भी हमारे घरों के ऊपर जितना इन्होंने चादर और चार दीवारी को पामाल करना था कर रहे होते थे। लेकिन जहाँ पे भी खान साहब हमें कहते हैं हम वहाँ पे जाते हैं, ये एक रेफरेंडम है, ये एक इत्तेमाद है जो हम अपने लीडर इमरान खान के ऊपर करते हैं। और हमारा लीडर एक वाहिद लीडर है जो जहाँ पे चाहे उसके वर्कर्स कारकुनान हर रुकावट तोड़ के पुरअमन जलसे के लिए पहुंच जाते हैं। ये रुकावट तोड़ के आप लाहौर में ऐसा जलसा करें, मरियम साहिबा की रात की नींद उड़ाएं, आप वफाक में जलसा करें, मोहसिन नकवी की रात की नींद उड़ाएं, ये करें ना, तब समझ में आए कि ठीक है आपने गवर्नमेंट को टफ टाइम दे दिया। केपीके में कहीं भी जलसा कर लें आप, वो तो कामयाब ही रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा किसी और को? नहीं, अगली बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जब आप रेफरेंडम करते हैं ना अपने वर्कर्स की मोबिलाइजेशन के लिए, हमारे और अवाम के बीच में जिस तरह अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच में, स्टेट के बीच में आइन का टुकड़ा है, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बीच में और लीडरशिप के बीच में इमरान खान है जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर हम एतमाद करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी पार्टी में सारा वोट बैंक इमरान खान का है और पाकिस्तान को क्राइसिस में से वो निकाल सकते हैं, तो हम रेफरेंडम करते हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम क्यों नहीं पंजाब में हम लोगों ने लाहौर की जलसे की इजाजत मांगी, हमें कोना में जाके 1.5 घंटे के उसके ऊपर एक नोटिस के ऊपर जबर और जुल्म के बावजूद हमें कोना में जाके वो मीलों दूर जाके जो लाहौर के लोगों को खुद नहीं पता था हमें वो जगह दी गई, हमने उसको भी भर दिया। इमरान खान के परवाने टाइगर्स वहां पे भी पहुंचे। देखिए मेरी बात सुने अली, अगर फर्ज कर लेते हैं कि आप पंजाब की बात करें कि या फेडरेशन की बात करें कि यहाँ में जलसा क्यों नहीं करने देते हैं, हम तो जलसा पुरअमन हर जगह करने को तैयार है। इन्हीं की दफा 144 शुरू हो जाती है इमरान खान के खौफ से, इमरान खान के जलसे से, इन्हीं की पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। वहीं पर इनको जो है वो आर्मी और रेंजर्स बुलानी पड़ती है कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लेकिन कट्टे के डाकों का इनका लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं होता। दूसरा ये कि आपने कहा कि फलाने को फर्क पड़ जाएगा, फलाने को फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हम अवाम के लिए काम करते हैं, हम अवाम के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, हम अवाम के लिए इमरान खान की पुकार को आवाज, चाहे वो स्टोलन मैंडेट के लिए हो जो 8 फरवरी को हमारे अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा, या मेरे लीडर इमरान खान समेत बेगुनाह लोगों की या पाकिस्तान में रूल ऑफ के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। इनको नहीं फर्क पड़ेगा, इनको नहीं फर्क पड़ेगा जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। नहीं अली, जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, देखिए लफ्ज गलत बोलने लगी हूँ मैं, लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल ही करती, लेकिन फिर भी जो ढीठ हो जाए, जो बेहया हो जाए, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। जो मुकर जाए, जो ढीठ हो जाए, बेहया हो जाए, जिसको इंसानी हकूक की पामाली से फर्क न पड़े, तो फिर डील कर ले। 2 साल की वालदा की तो फिर डील कर लेना, जब फर्क नहीं पड़ेगा इनको, आप जितना मर्जी दबाव डाल लें। आप कह रहे हैं कि आप कोई फर्क, तो फिर लड़ाई ना करें, फिर ना बदुआएं दें, ना सर पे कफन बांधें, ना लोगों को एग्जॉस्ट करें, ना अपने कारकुनों को बार बार बाहर निकालें, फिर इनसे डील करें और अपने लीडर को बाहर निकालें यहां से। देखिए मैं आपको क्लियरली बात बताती हूँ कि ना तो हमें डील चाहिए, ना हम इनको डील देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए। मेरा लीडर इमरान खान बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ और ये साबित हो चुका है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो वो सर पे कफन बांधने से तो नहीं मिलेगा ना, वो तो अदालतों से मिलेगा सरताज साहिबा। अच्छा मैं आगे देखिए, अदालत का दरवाजा भी हम खटखटाते रहते हैं, लेकिन आपने ये कहना कि हम इनके साथ बैठ जाएं या इस तरीके से इमरान खान नहीं निकलेगा। मैं आपको बात बताऊं, मैं अली हूँ, ग्रास रूट लेवल की वर्कर हूँ, मैं कारकुन हूँ। मैंने आपको अभी भी बताया आपके प्रोग्राम में कि मैं स्टूडेंट लाइफ से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेसिडेंट से मैंने पार्लिमानी लीडर तक का सफर तय किया है। मैं पर्ची के जरिए नहीं आई हूँ, मैं वोट के जरिए आई हूँ। मैं अपने इलाके के लोगों को जानती हूँ, मैं अपने हलके को जानती हूँ, मैं पंजाब में हर जगह पाकिस्तान में जाती हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं जरूर होगी। मैं नहीं मानती हूँ कि हर कोई सुमन बुकमन है, मैं नहीं मानती हूँ कि आप इंसानी हकूक की पामाली करते रहें, आप बेगुनाह लोगों पर लाठी चार्ज करते रहें, आप 100 साल की वालदा को पीटीआई के महीने की ना बख्शें या 9 साल की बच्ची को भी ना बख्शें, आप चादर और चार दीवारी को पामाल करें और आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, चले फर्क पड़ता है, लेकिन अब एक और चीज से फर्क पड़ता है जरताज साहब, एक और चीज से फर्क पड़ता है, वो ये है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपके वर्कर्स कहते, ये आपके जलसों में जाके सहाफी माइक लेके गए तो वहां पर भी वर्कर्स ने कहा और आपके पार्टी के लीडरशिप भी ऑफ द
ریکارڈ یہ بات کرتی رہتی ہے کہ جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، اسلام آباد، راولپنڈی ہو، لاہور ہو، آپ کی لیڈرشپ موقع پہ موجود نہیں ہوتی ہے. اکثر ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے یا تو ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا شام کو جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے، ریلی ختم ہو جاتی ہے، تو ٹیلی ویژن پر آ کے وہ تقریر کر دیتے ہیں. آپ کی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے. چلے علی امین گنڈا پور صاحب تو 10-20 ہزار لوگ لے کے آ جاتے ہیں KPK سے، لیکن پنجاب کی لیڈرشپ کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا یہ شکوہ زرتاج گل کو نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ صرف 9 مئی کے بعد کی کہانی نہیں ہے کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں. یہ تو علی آپ کو پتہ ہے اپریل 2022 کا واقعہ ہے، جب ہماری رجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، ہم نے 1 منٹ کے اندر استعفیٰ دے دیا، کیونکہ یہ عمران خان کی اور پارٹی کی امانت ہے. ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، اور شکر ہے کہ جھکے نہیں، ہم بکے نہیں، ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا، کوئی روپوش ہوئے، کوئی میدان میں آ گئے، پارٹی اتنی مضبوط ہوگی، لوگ کھڑے رہے اور ہمیں عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا. آج بھی جب ہمیں کال دی جاتی، سوائے جب 21ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، جب ہمارے MNAs کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ناخن بچوں کے کھینچے جا رہے تھے، اور ان کی ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، ان کے والدین کو چیخو پکار جو ہے وہ بچوں کی سنائی دیتی تھی، تب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کہیں سیف جگہ پہ چلا جائے. میں تو تب بھی یہی آواز اٹھاتی تھی کہ سوال ان سے کیوں نہیں ان کے بارے میں کرتے جو ہمیں اٹھاتے ہیں. زرتاج صاحبہ، اس سب جبر کے باوجود اگر زرتاج گل میدان میں ہو سکتی ہے، فیلڈ میں ہو سکتی ہے، ایک عورت ہونے کے باوجود ہو سکتی ہے، تو یہ سوال میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال آپ کی اپنی لیڈرشپ اور بڑی اہم لیڈرشپ نے آف دا ریکارڈ میرے پروگرامز میں بیٹھ کے شو شروع ہونے سے پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں کہ مقامی لیڈرشپ نہیں ہوتی. سو کوشچن ہے، زرتاج گل اگر آ سکتی ہے، دھوپ پہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، تو پھر باقی کیوں نہیں پہنچتے؟ بھلے 9 مئی کا واقعہ ہوا، بھلے آپ پہ سختیاں ہوئی. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی بھی جتنے ہمارے کارکنان، ہمارے سیکنڈ ٹیئرشپ لیڈر اور ہمارے خان صاحب جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں، میدان سے ہم چھوڑ کے نہیں جاتے. میں تو ایک ہی بار فکرہ کہتی ہوں، اگر اتنا ظلم جبر PMLN کے خلاف ہوتا تو اس وقت وہ جوتے چھوڑ کے نائی کے اقامے کے اوپر اور چپراسی کے اقامے کے اوپر دبئی، لندن بھاگ چکے ہوتا. اور بائی دا وے ابھی بھی وہیں پر ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ورکرز، لیڈرشپ، یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ جو پاکستان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہیں چھوڑ کے جا رہے. ہماری سیاست بھی، ہمارا جینا مرنا بھی یہی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اگر فرض کرو، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کہیں پر ایسا ہوا کہ 21ویں آئینی ترمیم میں کہیں پر MNAs اس سے نظر نہیں آ رہے کہ پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی. ابھی جب بھی میدان لگے گا تمام MNAs MPAs آپ کو لیڈرشپ نظر آئے گی. لیکن میں آپ کی پروگرام سے توسط سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ جلسے میں کل میڈیا گیا ہوا تھا اور انہوں نے کچھ لوگوں سے ویڈیوز جو ہے وہ بنائی. میں اس کے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ کل ایک بچے کی ویڈیو وہاں پہ آئی، اٹک جیل میں. اس بچے نے کہا کہ اس کا والد FC میں شہید ہو چکا تھا، وہ اپنے والد کی جگہ FC کا ٹیسٹ دینے کے لیے آیا تھا، اور اس کو 9 مئی کی آڑ میں 1 سال 40 دن اس کو جیل میں رکھا. اس کے والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کا بچہ جو ہے وہ زندہ ہے یا کہیں پر قید ہے. جب وہ 1 سال 40 دن کے بعد گھر گیا تو اس کی والدہ جب 2 منٹ کے لیے بعد اسے گلے ملے تو وہ خاتون فوت ہو گئی. تو آپ لوگ ایسی جا کے میڈیا پہ جا کے، بے شک بڑے میڈیا پہ شاید نہیں دکھا سکتے، کوئی ہوں گے ہمارے خلاف چیزیں سپیس کے، عمران خان کو نہیں دکھانا، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی جرت کو پھر بھی یہ سلام کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہماری بات پہنچاتے ہیں. اور آپ نے اس بچے کی بھی کہانی سنائی، ہمارے ورکر کا گیلا یا ہمارا گیلا، ہماری چیزیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں بڑا چیزوں کو پازیٹیولی علی دیکھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے، دیکھیں میرے اوپر ایک کامن FIR ہے، کچھ ابھی تک میدان میں نہیں آ سکے. مطلب آپ یقین کریں کہ کتنا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اپنی سیاست کو بچائیں، اپنی پارٹی کو بچائیں. اور میری پارٹی مضبوط ہوئی ہے، میرا لیڈر عمران خان مضبوط ہوا ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں. باقی انسان جب کوشش کرتا ہے تو نیتوں کا پل اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا، ہم نے ہر پرامن کوشش کی، اور ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں. جب فائنل کال نومبر میں آئے گی تو انشاءاللہ پھر ورکر بھی نکلیں گے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی نکلے گی، لیڈرشپ بھی نکلے گی. بس 2 لوگوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں، سلوٹ پیش کرتی ہوں. آخری دفعہ ایک علیمہ بی بی کو،
عظما بی بی کو، خان صاحب کی بہنوں کو جس طرح انہوں نے برداشت کیا، دوسرا بشرا بی بی صاحبہ کو جس طرح وہ 9 مہینے بے گناہ جیل میں رہی، اور خان صاحب جس طرح بے گناہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کال کوٹری میں مقابلہ کر رہے ہیں. ورکر جڑے ہوئے ہیں، مضبوط ہیں. خان صاحب ابھی فائنل کال دیں گے، ہم سب پرامن طریقے سے نکلیں گے. دروازہ ہم کٹکھٹاتے رہیں گے کیونکہ ہم پرامن ٹھیک ہے سرتاج صاحب، اب وقت ختم ہو گیا ہے. علی کہ نہ فرق پڑے کسی کو، عوام کو فرق پڑتا ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے سرتاج صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر. 3.25 کروڑ آبادی والے شہر لاہور میں رکشہ ڈرائیوروں کی ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ بحث و تکرار کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے یہ بھی سنا اور پڑھا ہوگا کہ رکشہ ڈرائیور نے کسی ٹریفک کے رویے سے تنگ آ کر رکشہ ہی جلا دیا. لیکن آج ایک روز پہلے داتا دربار کے قریب خوفناک واقعہ پیش آیا اور بات رکشہ جلانے سے خود کو آگ لگانے تک پہنچ گئی. لاہور ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق ٹریفک وارڈن نے رکشہ ڈرائیور کو نو پارکنگ زون سے رکشہ ہٹانے کا کہا تو رکشہ ڈرائیور نے قمیضیں اتاری، رکشے سے پیٹرول نکالا، اپنے جسم پر ڈالا، خود کو آگ لگائی اور قریب موجود وقار نامی ٹریفک اہلکار کو پیچھے سے لپٹ گیا، جس کے نتیجے میں دونوں جھلس گئے. خودسوزی سے رکشہ ڈرائیور 20% اور ٹریفک اسسٹنٹ 40% جل گیا. خبروں کے مطابق رکشہ ڈرائیور نے ٹریفک چالان کی وجہ سے خود کو آگ لگائی. ادھر 2000 کا چالان شہریوں کے لیے عذاب بن گیا اور صرف اگست کے مہینے میں لاہور میں AI سسٹم کے ذریعے مجموعی طور پر 4,12,700 چالان کیے گئے. ایک اور رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب ٹریفک پولیس نے اس سال زیادہ جرمانوں کا ریکارڈ قائم کر دیا اور جرمانوں کی مد میں 5.25 ارب کی وصولی کی، جبکہ 80% سے زائد جرمانے لاہور میں کیے گئے. لاہور ٹریفک پولیس کے ترجمان رانا عارف یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابتدائی معلومات کے مطابق رکشہ ڈرائیور کچھ عرصے سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جس کی وجوہات میں چند ماہ قبل کرنٹ لگنے سے اس کے بچے کی موت اور مفلسی شامل ہے. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق رکشہ ڈرائیور کے اس اقدام کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. بات کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین رکشہ یونین، عوامی رکشہ یونین، جناب مجید غوری صاحب. غوری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. رکشہ ڈرائیورز کے اکثر ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کا چالان ہوگا، چالان بہت بھاری جرمانہ ہوتا ہے، وہ ادا نہیں کر پاتے تو رکشہ کو ہی آگ لگا لیتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی یونین کیا سجیسٹ کرتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ چالان کم کرنا چاہیے یا رکشہ ڈرائیوروں کی کوئی مدد کی جانی چاہیے؟ آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ لاہور میں 60 سے 70 ہزار کے قریب چنچی رکشہ ہے. اچھا. اور 95 رجسٹرڈ ہے آٹو رکشہ. سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کیا ان کے پاس شہر لاہور کے اتنے بڑے شہر میں کروڑوں کی آبادی میں ان کے پاس کوئی رکشہ پوائنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے. نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. علی حیدر صاحب ان کے پاس رکشہ پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں نو پارکنگ زون سے رکشہ ڈرائیور کو ہٹایا گیا. یہاں پہ پارکنگ زون ہے ہی نہیں تو نو کہاں سے ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بس اڈوں میں، ہسپتالوں کے باہر، مارکیٹوں کے باہر کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور ہائی کورٹ ہماری اعلیٰ عدالت جو ہے اس نے آرڈر کیا ہوا کہ جو 1 ویک کی خلاف ورزی کرے 2000 کا چلان اس کا کرنا ہے. اور انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر 2000 کا چلان ہر رکشہ ڈرائیور کا کرنا شروع کر دیا صبح سے شام تک. ان کا یہی کام ہوتا ہے. یعنی جو خلاف ورزی نہیں بھی کر رہے ان کا بھی کسی نہ کسی بہانے سے کر رہے ہیں. کرنا انہوں نے اب 2000 کا ہی ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آپ نے کہا کہ رکشہ ڈرائیور کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس کا بیٹا کرنٹ. رکشہ ڈرائیور جب صبح گھر سے نکلا ہے وہ سٹریس میں باہر آتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس کے گھر کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اس نے بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، اس کے گھر کا چولہا چلنا ہوتا ہے، وہ بجلی کے بل سے پریشان ہے، وہ کرائے سے پریشان ہے. خالی رکشہ ڈرائیور نہیں، ہم مزدور طبقہ ٹوٹل پریشان ہے. حکومت نے ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ سیٹ کر دیا ہوا کہ اگر آپ کو 450 پہ بھی دال ملے نا کلو تو آپ نے لینی ہے. مہنگائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبزی زیادہ اگر مارکیٹ میں آگئی فصلوں سے تو کہتے ہیں مہنگائی نہیں. مہنگائی ہے. یہ مہنگائی کی وجہ ہے، یہ ایجوکیشن نہ ملنے کی وجہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے مجھے پڑھائی دینی تھی، ایجوکیشن دینی تھی 5th کلاس تک ٹریفک قوانین کے حوالے سے، آپ مجھے 60 سال کی عمر میں دینا شروع ہو گئے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک رکشے والا نارمل حالات میں کیا اتنا دن کا کما لیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا دال پانی، بچوں کی خوراک، فیس سکول کی، اگر کرائے پہ رہتا ہے تو گھر کا کرایہ دے سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر. خودکشی سے پہلے اگر کوئی کسی غریب آدمی کے پاس روزگار ہے وہ تو رکشہ ہے.
جس کا رکشہ ذاتی ہے نا وہ 1500 1400 یہ بچا کے لے جائے دن کا یعنی مہینے کا 30-32 ہزار کا. آپ 40,000 کی ایوریج نکال لیں, آپ 45 ہی نکال گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رکشہ ڈرائیور کے بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے نکال کے ان کا بجٹ بنا کے دکھائیں نا مجھے. 40-45 ہزار میں بھی آج کل گزارا نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ رویہ, یہ اس پہ آیا تھا رویہ. ٹریفک صبح صبح آپ دیکھ لیں ٹولیوں کی شکل میں چلان ہو رہے ہوتے ہیں, ٹریفک جائے باڑ میں. اچھا ویسے ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, میں خود بھی اس چیز کا ناقد ہوں. ہاں ہم سب قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وارڈنز ٹریفک ریگولیٹ نہیں کر رہے. وہ کیا کر ررہے ہیں, چلان بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, سڑک کا بیچوں بھی رکشہ روک لیں گے, گاڑی روک لیں گے, پیچھے ٹریفک پھنس جائے گی. اچھا ان کو کوئی نہیں ہوتا. آپ صبح دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, اب اپنا کیمرہ میں نے بھیجنا ہے, میری بات کو بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے. لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی جس کو پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کہا جاتا ہے, وہ اور ٹریفک والے یہ صبح ٹولیوں کی شکل میں چنگچی رکشے زیادہ روکتے ہیں. اس میں بچیاں سکول کالج کے لیے جا رہی ہوتی ہیں, ان کا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو ہراسمنٹ بھی کہوں گا. اوکے, دو چیزیں یہ بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے, اور روک کے ان کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں. اور پھر رکشہ ڈرائیور کے پاس تو صبح صبح کچھ ہوتا ہی نہیں دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو ڈاکو ناکا لگاتے ہیں اور اس کو آپ گھیرا ڈال لیتے ہیں. اچھا قانون کی خلاف ورزی بھی تو زیادہ یہ نہیں کرتے چنچی والے, کہیں بھی روک لیں گے, کوئی اشارہ نہیں, کوئی ان کو کوئی انہوں نے وہ رولز کو فالو نہیں کیا ہوتا. یہ ایک شکایت ان سے ہے, اکثر حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں. بالکل ہے, مجھے بھی شکایت ہے, اپنے حکمرانوں سے ہے, مجھے شکایت ہے ٹریفک پولیس سے ہے, مجھے شکایت ہے لوکل گورنمنٹ سے, مجھے شکایت ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی سے. کیا انہوں نے مجھے ایجوکیٹ کیا, انہوں نے بتایا مجھے کہ آپ نے 3rd لائن میں چلنا ہے اور 1st لائن میں نہیں آنا, 2nd میں اوورٹیک کرنا نہیں کرنا. کیا کسی عام ڈرائیوروں سے پوچھ لیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. صحیح, میں کہتا ہوں آپ ٹریفک پولیس والوں سے کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ یہ جو سگنلز آپ کے بورڈ پہ لگے ہیں یہ بتا دیں گے تو میں مان جاؤں گا. یہ ہمارا ایجوکیشن کا حال ہے. اچھا یہ لوگ لائسنسڈ ہوتے ہیں؟ جی یہ لائسنسڈ ہوتے ہیں. لائسنس کا اے آئی جی ٹریفک ہیں ڈاکٹر فرحان بیگ صاحب, جی انہوں نے اس کے اوپر پورے پنجاب میں رکشہ ڈرائیوروں کے ساتھ مل کر کام کیا اور بڑا سافٹ انداز سے کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا آپ کیا یہ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا غوری صاحب, کیا آپ چلان بھرنا مناسب سمجھیں گے یا کوئی اپیل کریں گے چلان میں کمی کی جائے یا بالکل نہ کیا جائے چلان؟ اپیلوں سے یہ کام نہیں بنتے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم کہتے ہیں کہ 2,000 کا چلان یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ 2,000 4,000 کا چلان وہ گاڑی والا اور رکشے والا اور جس کا بھی کریں گے, آپ چلان باہر والے کرتے ہیں کہ باہر میں بھی اتنا چلان ہے, سہولتیں ہمیں یہاں پر ہیں, سہولتیں ہمیں آپ یونگنڈا والی دے رہے ہیں, نظام آپ یورو والا لے کے آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے, رکشہ ڈرائیوروں کو شہر لاہور جیسے شہر میں مارکیٹوں, اسپتالوں اور بس اڈوں کے باہر ان کو پوائنٹ دیے جائیں, اور پرچی پرائیویٹ جو مقامی بدماش ہیں جو پرچی کے نام پر جگہ ٹیکس رکشہ ڈرائیوروں سے لیتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.